آپ کو براہ راست یہ چلیں گے رہنما نون لیگ خواجہ آصف سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کر کے اپنی جو ساری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابتدا میں ہی مشکوک بنا دی گئی کہ یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے اور یہ ایک کسی منصوبے کے تحت جو ہے وہ ہوا ہے۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت مختلف جو حکومتیں بن رہی ہیں کو تشکیل دی جا رہی ہیں، اس کا جو پروسیس جو ہے اس میں میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ مختلف پارٹیز جو ہے نا وہ اپنی ماضی میں جو ان کے رائے تھی یا ان کے جو سٹینڈ تھے پولیٹیکل اس سے انحراف کر رہے ہیں اور ایک ایسی جو ہے پکچر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ سیاستدان جو ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے مستند لیڈر جو ہیں ان کا جو سامنے رویے جو سامنے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ عوام ان سے لانگ ٹرم میں سیاستدان اور سیاسی برادری سے مایوس ہوں گے کہ اقتدار کے لیے کوئی ہم پہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کے بعد ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پچھلے 20 سال میں رہا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ یا جے یو آئی کے ساتھ جو ہوتا ہے تو ہمارے ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک شراکت داری رہی ہے، لیکن یہاں پہ تو اب ایسے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ جہاں پہ دھاندلی کے الزامات جن کے خلاف لگائے جا رہے ہیں انہیں کے ساتھ جو ہے اتحاد کی اور احتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ اس صورتحال میں ذرا میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں سیاسی برادری کی آگے بھی کوئی اتنی زیادہ ساکھ نہیں ہے، لیکن یہ رویے جو ہے نا ساکھ کو اور زیادہ جو ہے نا مجروح کر رہے ہیں۔ باقی پنجاب میں اللہ کا فضل ہے، ہمیں کمفرٹیبل میجورٹی مل گئی ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے انشاءاللہ تعالی حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے اور اس سلسلے میں آلریڈی سارا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جہاں تک فیڈرل حکومت کا تعلق ہے، کل شام کو کہتے ہیں کہ پیش رفت کچھ ہوئی ہے، مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اس پروسیس میں نہیں انوالوڈ ہوا۔ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تمام سیاسی برادری کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک سیاسی جو ہے استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا، وہ ایک سراب ہی رہے گا، وہ نہیں آ سکے گا اور عوام کی جو معاشی حالات جو ہیں وہ اسی طرح دگرگوں رہیں گے اور اسی طرح ابتری کا شکار رہیں گے۔ سیاسی برادری کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے سیاسی مفادات، اپنے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے عوام کے لیے جو ہے وہ اگر کہیں قربانی بھی دینی پڑے تو جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے، تاکہ سیاسی استحکام کا ایک تاثر جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جانا چاہیے، تاکہ معاشی استحکام کی طرف جو ہے ہم مارچ کر سکیں۔ ہمارا جو پروگرام ہے پنجاب حکومت کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ میں سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن میں جو مختلف پرپوزل میں ڈسکس کرتا رہا ہوں عوام کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے، سارے بھائیوں کے سامنے بھی، ان پہ میں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے، جس میں سر فہرست جو ہے امن آباد روڈ ہے، ساتھ یہ جو گورنمنٹ آفسز ہیں ان کی شفٹنگ ہے، رنگ روڈ ہے، یہ سر فہرست ہیں۔ کمپلیشن جو ہے اس کی آگے جو جانی ہے موٹر وے اس کی، اور شہر میں اور بھی ایک لمبی فہرست ہے جن پہ آلریڈی کام ہونا شروع ہو گیا ہے، بلکہ ایسٹیمیٹ بھی ایک جو رف ایسٹیمیٹ بھی ساری ان کی لگ چکے ہیں۔ میں اب آپ کو کہوں گا کہ کوئی آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ مسلسل الزامات کا پچھاڑ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ ریگنگ کر کے الیکشن جیتا، مطلب 2013 سے آپ آنورڈ آپ پر یہ میں یہی میرا جواب ہے، تو یہ نئی چیز نہیں ہے۔ اس دفعہ نئی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے ہاتھ رکھ کے قرآن کو ایڈ کر لیا گیا ہے، فارم 45 دکھائے گئے ہیں ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھیں کیا آپ بھی کیا ایسی قسم کھائیں گے یا فارم 45 دکھائیں گے؟
دیکھیں فارم 45 جو ہے وہ سارے کے سارے اس وقت الیکشن کمیشن کی پراپرٹی بن چکے ہیں، تو میں اس میں کیا کمنٹ کروں؟ میں کمنٹ کر کے یہی چیز جو ہے، جب سفید کاغذ پہ فارم 45 ہمیں دیے گئے تھے 2018 میں، اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھجوا دیے تھے، تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اس چیز کا، ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ کون کر رہا تھا، یا اس سے پہلے 2013 میں، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ میں مناسب نہیں سمجھتا ان کے سوالات کا جواب دینا۔ وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی شروع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عدالتیں جانیں، جو فورم ہے آنریبل عدالتیں جانیں، اور ان کو جو ثبوت ہیں وہاں پہ مہیا کریں۔ آپ نے اگر فارم 45 ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا، اگر دیکھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہوئے؟ جی سر، انہوں نے رکھے ہوئے، نہیں رکھے ہونا ایک علیحدہ بات ہے، انہوں نے وہ پی ڈی ایف فارم میں، ہاں نے پی ڈی ایف فارم میں رکھے ہوئے علیحدہ بات ہے۔ آپ نے وہ فارم 45 دیکھے؟ آپ مجھے بتا دیں فارم 45 کو لیے آپ نے؟ چل مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ آپ کے بڑے جو نا حریف رہے ہیں ماضی میں، اب ایک دم دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ دو دوریاں پیدا تو نہیں ہوئیں، ہمارا آج بھی ان کے ساتھ ایک بڑا قابل احترام شخصیت ہے ہمارے لیے، میرے بھائی ہیں، میری ان کے ساتھ دوستی ہے، بڑا اچھا میرا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنی جو صورتحال ہے کے پی کی، اس کے تحت جو ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے کی جو ہے وہ کوئی سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ضرور ہوئی ہوگی ان کے ساتھ، میں ان کو بالکل ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، تو جو دھاندلی کے بینیفیشری ہیں، یا جنہوں نے اس دھاندلی کے اوپر جن کے اوپر الزام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا جو ہے، یہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، میاں نواز شریف ذاتی عظمیٰ کے لیے کیوں نہیں مان رہے؟ دیکھیں، یہ پالیسی ڈیسیژن ہے اور انہی کا فیصلہ ہی ہے، ماننے یا نہ ماننے والی سچویشن نہیں ہے، انہی کا فیصلہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، میاں نواز شریف جیسی قد کاٹ والی شخصیت جو ہے، ان کو اس میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا۔ سارے فیصلے جو ہیں، ساری جو انسٹرکشنز جو ہیں، وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس میں مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، تو میاں شہباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا، اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا 16-17 ماہ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے۔ اور ماشاءاللہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی، تو باقی قیادت جو ہے میاں نواز شریف کی ہوگی، وہی قائد ہوں گے، وہی جو ہے وہ ان کا ہی سکہ جو ہے وہ انہی کا چلے گا، اس میں کوئی بات نہیں۔ اچھا وزیر صاحب، دن ایک بار بڑے مشکل وقت میں مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں جو کابینہ پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، تو اس پہ ذرا روشن ڈالیے۔ پتہ یہ باتیں ہیں، میں نے بھی یہ سنی ہے، بلکہ میں سمجھا ہوں کہ یہ باتیں زیر بحث آئی ہیں، جو گفت و شنید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہو رہی ہیں کہ یہ حصہ نہ بنے، اور 3 سال کے لیے ایک پارٹی ہو جائے، اس کے بعد دوسری پارٹی 2 سال کے لیے ہو جائے۔ اس قسم کے پرپوزل ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن میرے نہیں خیال کہ ابھی تک یہ کوئی حتمی صورت اختیار نہیں کی ان پرپوزلس نے۔ ابھی آج میں نے کل رات گئے، جو اعلامیہ یا جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کسی سلوشن کے قریب پہنچ گئے۔ یہ میں نے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے میڈیا پہ صبح سنا ہے۔ جو ایسا آپ کی کل میاں برادران سے ملاقات ہوئی ہے، میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے، تو وہاں پہ کیا اہم باتیں ہیں؟ میں میری ان کے ساتھ ملاقاتوں میں ضروری نہیں کہ سیاسی گفتگو ہو، میں میاں صاحب کے ساتھ رہا ہوں 2-2.5 گھنٹے، اور مریم بھی وہاں پہ تھیں، پھر اس کے بعد میں شہباز صاحب کے پاس آ گیا تھا۔
انہوں نے میری خاطر تواضع کی ہے, کھایا کھلایا پلایا, تو میں گھر واپس آ گیا. دونوں جگہ میں خاطر تواضع ہوئی ہے میری اور واپس آ گیا. ضروری نہیں میری ان کے ساتھ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سیاست ہی ڈسکس ہو. معاملہ سیاست ڈسکس ہوتی ہے, جہاں پہ سیاستدان بیٹھے ہوں وہاں پہ سیاست ڈسکس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتے. لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں کوئی بات شاید پوچھی جو ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے, ابھی جو کمشنر راوت بات ہوئی ہے اس میں یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جنرل فیض ان کے رابطے تھے اور انہوں نے تردید بھی کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات اس میں کوئی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں یہ میڈیا میں بڑا زور سے یہ کہا جا رہا ہے, اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. جی یہ بالکل آ رہا ہے ان کا نام, اور بلکہ یہاں تک آ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی رول بھی پلے کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن جس طرح آپ نے سنا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ میں جو ہے کوئی ارینجمنٹ بنانے میں جو ہے وہ ایک رول بھی پلے کر رہے ہیں. کیا رول پلے کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہوگا, ملک صاحب کو پتہ ہوگا. آپ کے شہردار ہیں, آپ کے تو محلے دار ہیں, آپ کو پتہ. ایسا وفاقی گورنمنٹ جس طرح سے نون لیگ اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ساتھ جو ایم کیو ایم ان لوگوں کے ساتھ مل کے بن رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مستحکم گورنمنٹ ہوگی اور اگلے 5 سال اپنے پورے کر لے گی؟ دیکھیں میں ایم کیو ایم کا آپ نے ذکر کیا ہے. ایم کیو ایم ایک دفعہ پھر ایمرج ہوئی ہے ایز اے پورٹنٹ فورس, ایک قوت کی طور کے اوپر کراچی میں, اور کراچی میں میجورٹی جو ہے کراچی میں ان کو ملی ہے, باوجود اس بات کے کہ وہاں بھی دھاندلی کے الزامات لگے ہیں, لیکن ان کی میجورٹی وہاں پہ ایم این اے جو ہے ان کے اکثریت ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی نے ورڈکٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حق میں دی ہے. کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے, رسول بلاد ہے, روشنیوں کا شہر ہے, ہمارا سب سے میں سمجھوں گا کہ اہم شہر ہے پاکستان کا. ایک بے شمار ریونیو وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایم کیو ایم کی ورڈکٹ ہونا جو ہے میرا یہ خوشائند بات ہے کہ وہاں پہ ان کو حصہ ملا ہے, وہاں پہ اب وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہماری بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اچھی پازیٹیو بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے, وہ بالکل ہمارے ساتھ مل کے حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور پی ایم این مل کے حکومت بنائیں گی فیڈرل گورنمنٹ میں. جہاں تک صوبے کا تعلق ہے تو صوبے میں تو فی الحال اس وقت ہم اپنی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بغیر کسی شراکت کے جو ہے بغیر کسی پارٹنرشپ کے جو ہے حکومت بنا سکیں. نعرہ لگایا گیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, تو ابھی امریکہ سے بھی یہ مدد مانگی جا رہی ہے کہ مبینہ جو دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف. دیکھیں انہوں نے کون سی ایسی بات ہے جو جن کے اوپر جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں. انہوں نے ہر وہ نعرہ جو لگایا ہے پچھلے 8-10 سال بلکہ 15-20 سال کی سیاست میں, وہ اس نعرے کو انہوں نے خود اس کی نفی کی ہے. کوئی بتا دیں جو ہے کوئی جس کی نفی نہ کی ہو, بلکہ نام لے کے ان کے نام ڈالے, کسی کا شیخ رشید صاحب کا, پرویز الہی صاحب کا, فلاں کا, مولانا صاحب کے ساتھ بھی مل گئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ان کی کانٹرڈکشن جو ہے میرا خیال ہے ان کی کسی سٹینڈ پہ کھڑا نہ رہنا, صبح کچھ کہنا شام کو کچھ کہنا, یہی ان کی سیاست کا وتیرہ ہے, اور کوئی اصول یا کوئی اس میں نظر نہیں آتا. ایک اور بات میں کہنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی نے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں گورنمنٹ آفیشلز کی اور ان کی فیملی کی چڑھائی ہیں, اور ساتھ عوام کو اس بات پہ جو ہے اکسایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان کو ٹارگٹ کریں, فزیکلی ٹارگٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا برا رجحان ہوگا. ہماری جو معاشرے میں جو ہے وہ تشدد کا ایک نیا عنصر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جائے گا. آپ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. کل سے سوشل میڈیا کے 3-4 اجلاس کی ڈپٹی کمشنر کی
مختلف جو عہدیدار ہیں، سرکاری عہدیدار ہیں، ان کی تصویریں، ان کی فیملی کی تصویریں، ان کے فیملی کے ایڈریسز، ان کے بچے کہاں پہ ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ ایک تشدد کا رجحان جو ہے پھیلایا جا رہا ہے، اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس طرح کا تشدد کی طرف جو ہے ہم نے راہ اختیار کی تو اس ملک کا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ملک جو ہے نا باہمی گفت و شنید اور ایک صحت مند سیاسی جو ہے ارینجمنٹ کے ساتھ بچ سکتا ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، ہر چیز کو پس پشت ڈال کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاسی استحکام جو ہے بجائے اس کے مد نظر جو ہے اقتدار ہو، سیاسی استحکام جو ہے چاہے اس کے لیے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو اس کے لیے تگودو کرنی چاہیے تاکہ معاشی استحکام آ سکے۔ ادروائز ہماری جو معاشی حالات ہیں وہ ناقابل بیان حد تک جو ہے نا اس وقت ان میں خطرہ ہے۔ حاجی صاحب، یہ اقتدار کے لیے سیاسی پارٹیوں کی، سیاستدانوں کی کچھ الزام تراشی دوڑ لگی ہوئی ہے اقتدار حاصل کرنے کی، لیکن عوام کا مسلسل مہنگائی ہے۔ میری بات یہ دور بھی عمران خان کے دور میں جس کا نون کا آ گیا، پھر نگران حکومت بھی ٹائم گزار رہی ہے، مہنگائی قابو نہیں ہو رہی۔ آیا آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد کوئی ایسا پرپوزل ہے کوئی؟ دیکھیں، پرپوزل جو ہے بڑا آسان ہے، اور میں ایک دفعہ نہیں کہہ کے میں بھی، لیکن اس پہ کہتے رہنا چاہیے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کا بحالی کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہزاروں ارب روپے کی چوری ہوتی ہے۔ ٹیکس کی چوری ہے، بجلی کی چوری ہے، گیس کی چوری ہے، تیل کی چوری ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے آلٹرنیٹ موجود ہیں۔ میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہماری جو موٹر بائکس ہیں، ہمارا پٹرول جو ہے وہ موٹر بائکس 49% جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں۔ آپ ان کو الیکٹرک بائکس کر دیں، ساری دنیا میں الیکٹرک بائکس چلتی ہیں، آپ کا امپورٹ بل جو ہے 49% جو ہے پٹرول کا جو ہے کم ہو جائے گا۔ ایک سیدھا نسخہ ہے، کوئی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، سیدھا نسخہ ہے۔ آپ کا جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، ان کو 3000 ارب روپیہ ٹیکس دینا چاہیے، جو سائز ہے ان کا وہ 20 ارب روپیہ۔ رہنما نون لیگ خواجہ آصف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا سابق کمشنر راولپنڈی کا بیان مشکوک ہے۔